الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ. ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے. شیطان نے انہیں ان کے کرتوت بڑے خوشنما کر کے دکھلائے تھے اور انہیں راہ حق سے برگشتہ کر دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے ہی سمجھدار لوگ تھے. اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے، مگر وہ ملک میں تکبر کر کے بیٹھے رہے، حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے. اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کی گناہ کے پاداش میں دھر لیا. پھر ان ہلاک ہونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے
پتھروں کی بارش کی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا اور ان کے کلیجے پھٹ کر باہر آ گئے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ہم نے پانی کی لہروں کی نظر کر دیا، غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 34 تا 35 تا 40 سورہ العنکبوت۔ سامعین محترم، ہمارا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن آج جو حالات وطن عزیز میں پیدا ہوئے، تو چاہتا یہ ہوں کہ آج کا خطبہ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قدرتی آفات یہ کیوں آتی ہے۔ یہ ایک منظم نظام ہے اور ایک مربوط نظام ہے میرے رب کا بنایا ہوا، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج، کوئی پانی کا قطرہ اس کی اپنی حیثیت نہیں، کسی موج اور کسی لہر کی اپنی حیثیت نہیں، کسی پتھر اور کسی پہاڑ کی اپنی حیثیت نہیں، کسی آفت یا کسی بڑی سے بڑی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو پھر جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دو طرح کے تجزیے دنیا والے کرتے ہیں۔ ایک تجزیہ وہ ہے جو سائنس کرتی ہے، اور سائنس کا خیال یہ ہے کہ یہ قدرتی آفتیں خود بخود ہی آتی ہیں۔ جس طرح ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود ہی چل رہی ہے اور خود بخود ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اتنا احمقانہ تجزیہ ہے اور اس قدر عجیب و غریب تجزیہ ہے کہ جن کی ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر بارشوں کے متعلق، طوفانوں کے متعلق، زلزلوں کے متعلق، زمین کے دھسنے کے متعلق، آتش فشاں پھٹنے کے متعلق ان کے اپنے نظریات ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ بعض اوقات بس یہ چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان ان چیزوں کے سامنے مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، بے کس ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان کے اپنے نظریے ان کی اپنی بات کے خلاف ہوتے ہیں بعض اوقات۔ نہ تو یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، نہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، نہ کائنات اتنی بڑی اور اتنی منظم، اتنی مربوط کائنات کا نظام ہے، یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ خود بخود تو ایک گاڑی نہیں بنتی، ایک کشتی نہیں بنتی، ایک کشتی چلتی نہیں ہے، تو اتنی کائنات بڑی اور اتنی منظم کائنات خود بخود کیسے چل سکتی؟ تو یہ نظام جو چل رہا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر جو بھی تبدیلی آتی ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم بات۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ ایک دن میں کتنے پتے گرتے ہیں؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتے گرتے ہیں، اور اتنا باریک بینی کا یہ نظام ہے کہ اس نظام کو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس نظام کو نہیں گن سکتی۔ درختوں کو نہیں گنا جا سکتا تو پتوں کو کہاں گن سکتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں افریقہ کے جنگلوں میں جو ہاتھی اللہ کی ایک مخلوق ہے پیدا ہوئی ہے، تو اس کو شمار کرنے میں ان کے اربوں کھربوں ڈالر خرچ ہوئے، پھر بھی غلطی لگ گئی، گنتی کچھ اور تھی، بتایا کچھ اور ہے۔
جو ہاتھی کو نہیں گن سکتے وہ پتوں کو گن سکتے ہیں. اور پھر پتوں کی بات نہیں ہے، پتا کس شاخ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وما تسقط من ورقۃ، وہاں سے کب اس نے گرنا ہے اور کہاں پر اس نے نیچے جانا ہے، ان دونوں جگہوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے علم میں. اتنا باریک علم. اچھا اس سے بھی باریک بات پھر روک رہی ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس. فرمایا کہ زمین کے اندر چھوٹے سے چھوٹا دانہ، باریک سے باریک دانہ، جس کو آپ مثقال کا ذرہ کہہ سکتے ہیں، رائی کا دانہ آپ کہہ سکتے ہیں. جو رائی کا دانہ ہے نا، وہ رائی کا دانہ کہاں پڑا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کب سے پڑا ہوا ہے، کب تک پڑا رہے گا، کیا اس کا فائدہ ہے، کیا اس کا نقصان ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. صرف اللہ کے علم میں نہیں ہے، پوری ہسٹری، پوری زندگی اس کی لکھی ہوئی کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کی پیدائش کیوں ہوئی ہے، رائی کے دانے کی پیدائش کیوں ہوئی. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی گہرائیوں میں، زمین کے پنہائیوں میں، زمین کے نیچے 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 آخری حصے میں ایک دانہ ہے رائی کا. کیوں اللہ نے بنایا، کس لیے بنایا، کتنا عرصہ رہے گا، کتنی عمر ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، اللہ نے پوری ہسٹری اس کی لکھی ہوئی. الا فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب کے اندر سارے کا سارا ڈیٹا درج ہے. تو کیا آپ کا، میرا، اس کائنات کا، ان پہاڑوں کا، ان ندی نالوں کا، ان ہواؤں کا، ان بارشوں کا کوئی ڈیٹا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ کب برسنی ہے، کتنی برسنی ہے، کہاں برسنی ہے، کیا اس سے نفع ہوگا، کیا اس سے نقصان ہوگا؟ یاد رکھیں کہ یہ سارے کا سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں. دوسری بات، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف آفتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو 3 طرح کی باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات، قدرتی آفتیں گناہگاروں پر، مجرموں پر، کافروں پر، اللہ کے باغیوں پر یہ عذاب کا کوڑا ہے. قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ جتنی بھی قدرتی آفتیں آئی ہیں اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے اللہ کی بغاوت تھی، اللہ کی نافرمانی تھی. قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، حامان، شداد، نمرود، فرعون، ان سب پر جو اللہ کے عذاب آئے، اور طرح طرح کے اللہ کے عذاب آئے. بنی اسرائیل پر پے در پہ عذاب آتے تھے. کبھی ان پر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا، کبھی ان کے کھانوں کے اندر مینڈکیں پڑ جاتی، کبھی ان کے جسموں کے اندر جوئیں پڑ جاتی، اور کبھی آگ کی بارش ہوتی اور کبھی پتھروں کی بارش ہوتی. یہ طرح طرح کے عذاب قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ یہ سارے عذاب ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیے. کیوں؟ تاکہ یہ کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں. مجرموں پر یہ جو آفتیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. اور نمبر 2، گناہگاروں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے. جو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، دیکھیں مجرم اور گناہگار میں فرق ہوتا ہے. مجرم وہ ہے جو اپنے گناہ پر، اپنی طاقت پر ڈٹا ہوا ہے، اپنے گناہ پر دلائل قائم کرتا ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور گناہگار کون ہے؟ وہ میں اور آپ ہیں. ہم لوگ گناہگار ہیں، کلو بنی آدم خطا، لیکن ساتھ ساتھ ہم توبہ اور استغفار سے اپنے رب کو راضی بھی کرتے ہیں. اپنے رب کو راضی کرنا بھی چاہیے. تو گناہگاروں کے لیے کیا ہے؟ یہ مناظر تنبیہ ہیں. اور پھر نیک لوگوں کے لیے، بعض ایسے بھی نیک ہیں نا کہ جو اللہ کے بہت برگزیدہ ہیں، بہت چنیدہ ہیں، ان کے لیے بھی جب یہ آفتیں آتی ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ آزمائش. قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے، ان کے لیے آزمائش، مجرموں کے لیے اللہ کا عذاب، اور گناہگاروں کے لیے تنبیہ، اور نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. قرآن پاک نے تینوں چیزوں کو بیان کیا ہے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا کہ یہ جو زمین کے اوپر جو تبدیلیاں آتی ہیں،
زمین کے اوپر جو مختلف قسم کے آفتیں آتی ہیں، مختلف قسم کی جو طرح طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، چاہے سمندر کے اندر ہوں، چاہے جنگلات کے اندر ہوں، چاہے پہاڑوں کے اندر ہوں، چاہے بارشوں کے اندر ہو، کسی میں بھی کوئی تبدیلی آئے تو فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے؟ ہمارے حق میں بہتر ہوں گے۔ اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہی ہوں گے جو ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے اعمال برے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ریلیف ملنا شروع ہو جائے۔ ہاں، ڈھیل مل سکتی ہے، ڈھیل مل سکتی ہے، اور ڈھیل ملتی بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ ہم انہیں آزماتے ہیں۔ سال میں کبھی دیکھیں نا، اس سال میں دو طرح کی آزمائشیں ہمارے اوپر آئی ہیں، ملک پاکستان کے اوپر۔ خشک سالی ایسی تھی چولستان کے اندر، بوند بوند کو ترستے تھے لوگ، بوند بوند پانی کا ایک قطرہ اس کے لیے لوگ ترستے تھے۔ ہزاروں جانور مارے گئے، ہزاروں جانور، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جانور ختم ہو گئے، زمین کی تہ سے پانی ختم ہو گئے، زمین کے اندر پانی کی لہریں ہیں، نہریں ہیں پانی کی، اور صدیوں سے پانی نکل رہا ہے، پانی غائب ہو گیا نیچے سے، کنویں خشک ہو گئے، جوہر خشک ہو گئے، ندی نالے خشک ہو گئے، جانور مرنا شروع ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں جانور مرے ہیں۔ 4 مہینے پہلے یہ منظر تھا، 4 مہینے پہلے ہم ان علاقوں میں پانی تلاش کر رہے تھے کہ یہاں کہاں پانی نکل سکتا ہے، اور بہت لوگوں نے، اہل خیر نے وہاں پر پانی کو کنویں کھدوائے اور تاکہ پانی وہاں سے نکل آئے اور لوگ بچ جائیں۔ اب وہاں کیا منظر ہے؟ اللہ اکبر! میرا رب اپنے فیصلوں پر قادر ہے، میرا رب اپنے فیصلوں پر قادر ہے۔ کل جہاں پر پانی کی ایک بوند نہیں تھی، وہاں آج ہر طرف پانی ہی پانی، وہاں پیر رکھنے کی جگہ بھی خشک نہیں۔ اندرون سندھ سے لے کر چولستان تک اور بلوچستان سے لے کر یہ آپ کے ڈیرہ غازی خان تک کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پانی ہی پانی نہ ہو۔ بستیاں ڈوب چکی ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، بستیاں ویران ہو چکی ہیں، مکانات گر چکے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جانور بہہ چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ کبھی خشک سالی ہے اور کبھی اتنا پانی ہے کہ پہلے پانی مانگ رہے تھے، اب دعائیں ہو رہی، اللہ پانی ہمیں نہیں چاہیے، اللہ پانی ہٹا دے، یہی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کل دعائیں مانگی جا رہی تھی پانی آ جائے، آج دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ پانی کیا ہو؟ ختم ہو جائے۔ تو کل پانی نہ لانے والا کون تھا اور آج جو پانی لا رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ سارے کا سارا رب کا نظام۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا یہ جو کچھ ہو رہا ہے زمین کے اوپر، یہ سمجھنی چاہیے کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو سال میں ایک مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ ہم تمہیں کسی نہ کسی آزمائش سے دوچار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے، کوئی نہ کوئی آفت ٹوٹتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تمہارے اوپر۔ ثم لا يتوبون، دیکھ کر تم توبہ بھی نہیں کرتے، رجوع بھی نہیں کرتے، تم مجرم تو شکار ہو گئے۔ گناہ گاروں کے لیے تنبیہ ہے کہ فوری طور پر اللہ سے رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ توبہ، استغفار، رجوع، انابت، دعائیں، سب سے بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جمعے کا خطبہ آپ ارشاد فرما رہے، ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہوا،
کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہیں، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، مویشی مر رہے ہیں، اللہ کے رسول بون بون کو ترس رہے ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں موسم بالکل صاف تھا، دھوپ جوبن پر تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ دعا فرمائیں، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، خطبے کے دوران ہی آپ نے دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک بدلی آئی اور اس بدلی کے بعد اتنی بارش برسی کہ ہمیں گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش برسی ہے، دعا سے بارش برسی، اللہ سے التجا کی کہ اللہ بارش بھیج دے، اللہ نے بارش بھیج دی۔ ایک ہفتہ بارش برستی رہی، اگلی جمعۃ المبارک میں پھر خطبہ دے رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہی صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے ختم ہو گئے، بارش نے سب کچھ بہا دیا ہے، ہماری چھتیں بہہ گئی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ اس بارش کو کسی اور طرف لے کر جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ بارش نہ برسے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ بارش ختم کر دے، یہ دعا بڑی خطرناک، یہ دعا تو نہیں، یہ تو بد دعا ہے، بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ اس کو کہیں اور برسا دے جہاں اس کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں نہیں چاہیے یہ بارش، ہمارے لیے کافی ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ بارش برسنی بند ہو گئی۔ تو یاد رکھیں بارش کے برسنے کے لیے بھی کیا چیز سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ وہ دعا ہے، اور بارش کو روکنے کے لیے بھی کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا مانگنی کس سے ہے؟ ایسے میں بھی بعض لوگ ہماری یہ تربیت کرتے ہیں کہ فلاں دربار پر جا کر بکرے ذبح کریں بارش ہٹ جائے گی، فلاں پیر کو سارا علاقہ ڈوب گیا ہے، ساری قبریں ڈوب گئی ہیں، سارے مزارات ڈوب گئے ہیں، سب کچھ ڈوب گیا ہے، ابھی تک عقیدہ ان کا نہیں ڈوبا، ابھی تک شیطان یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ نہیں ابھی بھی بابے کچھ دینے کو ہیں، یہ جتنے بابے ان علاقوں میں ہیں اتنے تو پورے پاکستان میں کہیں نہیں، اندرون سندھ ہر چپے چپے پہ بابا بیٹھا ہوا ہے، جو لوگوں کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ آج مشکل کشا بھی ڈوب گئے، آج وہ مشکل کشا بھی لوگوں کے آفتوں کا شکار ہے۔ لیکن کیا کہیے اس عقیدے کا، کیا کہیے اس شرک کا کہ یہ لوگوں کو پھر بھی شیطان اس طرف نہیں آنے دیتا کہ اپنے رب کو راضی کر، آفتیں آئیں گی بھی اور آفتیں ختم بھی وہیں سے ہوں گی، لانے والا بھی وہی، ختم کرنے والا بھی وہی۔ توبہ اور استغفار، رجوع کرنا، تنبیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبہ ہونا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی کرنی چاہیے جو اس کا شکار ہوئے، اور اپنے آپ کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ اور تیسری اور اہم ترین بات کہ نیک لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، یاد رکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا۔ جب یہ سیلاب چڑھا ہے یا زلزلہ کشمیر میں آیا تھا تو کیا صرف مکانات گرے تھے، مسجدیں نہیں گری تھی؟ مسجدیں بھی ساری گر گئی تھی۔ اور میں نے تو ایک یہ منظر بھی دیکھا، بالاکوٹ کی مسجد، جو مولانا صدیق بالاکوٹی ہمارے استاد ہیں، ان کی مسجد کے اندر جب ہم پہنچے تو یہ سبحان اللہ بڑا عجیب منظر تھا۔ ایک شخص صبح یہ 9 بجے زلزلہ آیا ہے، اور ایک بابا جی جو پورا دن قرآن پڑھا کرتے تھے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر پڑھتے تھے، اسی طریقے سے قرآن کھلا ہوا ہے اور بابا جی اوندے میں اس قرآن کے اوپر اس طریقے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ کیا نیک لوگ نہیں گئے؟ مساجد ساری گر گئی۔ اسی طریقے سے جنوبی پنجاب میں ساری مساجد سیلاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے گھر بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ جو نیک لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے ان کے، جو قرآن پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا تمہارے لیے بھی آزمائشیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر صبر کرنا ہے، اور اس صبر پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس صبر پر اللہ نے تمہیں جنت دینی۔ یاد رکھیں صبر اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کا مقصود ہے کہ بندہ میری رضا پہ راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو نیک اور بد سارے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بد تو وہ برائی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن نیک لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، نیک اور بد دونوں شکار ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن فیصلہ کس پر ہوگا؟ فیصلہ اعمال اور نیتوں پر ہوگا۔ نیک لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے گناہگار ہی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ مساجد بھی گرتی ہیں، مدارس بھی گرتے ہیں، قرآن پاک بھی بہہ جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ یہ آزمائش، اور آزمائش میں صبر کرنا، آزمائش میں استغفار کرنا، آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ان تمام باتوں کا خلاصہ کہ دیکھیں آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اب یہ کیلکولیشن ہم نہیں کر سکتے کہ وہ زیادہ گناہگار تھے، ہم بہت نیکوکار ہیں، ہم بچ گئے ہیں، ایسا نہیں۔ یاد رکھیں ایسا نہیں، ہمارے اعمال بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو شاید ہمارے لیے اللہ نے کوئی اچھا کام اللہ نے ہم سے لینا ہو، اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہو، اللہ ہمیں متنبہ کر رہا ہو، اور یقیناً اللہ متنبہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 2-3 کام ضرور کرنے ہیں۔ 2 باتیں تو میں کہہ چکا ہوں، دعا کریں اللہ سے، توبہ کریں اللہ سے، استغفار کریں اللہ سے، اور اپنے ان بھائیوں کی جو آج پریشانی کا شکار ہیں ان بھائیوں کی مدد کریں۔ صدقہ، صدقہ یاد رکھیں سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے غصے کو ختم کرنے کا۔ فرمایا صدقے کے 2 بڑے فائدے ہیں، ایک اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے، اور دوسرا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ کو کوئی میٹیریل ایسا نہیں ہے جو بجھا سکے، ایک میٹیریل ہے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا صدقہ۔ اس لیے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کی ایک کھجور کی ایک چھلکے کی وجہ سے اگر ہو سکتا ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے کیا کرو؟ بچو۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک کھجور، آپ کا ایک دانہ، آپ کا ایک پیسہ، آپ کی ایک چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائے اور یہ آفت ہم سے ٹل جائے۔ ان آفتوں کے موسم میں یا ان حالات میں ہمیں کبھی بھی بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں تو فکر دامنگیر ہونی چاہیے، اور فکر یہی ہے کہ ہمارے ان بھائیوں تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اور آج ایک دوسرا آپ کو میں چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ مولویوں کو یہی کہا جاتا ہے، یہ مولوی بیچارے، یہ بس ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مولوی دی دوڑ مسجد تک۔ یقین ہے اس سے بڑی کوئی بات بھی نہیں، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، برا جملہ نہیں ہے۔ مسجد سے بڑی جگہ کون سی ہے؟ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے آج کے گئے گزرے دور میں بھی جو اللہ کام علماء سے لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور سے نہیں لیتا۔ کشمیر کا زلزلہ آیا تو سب سے پہلے جو لوگ پہنچے ہیں وہ دینی طبقہ پہنچا ہے، سب سے پہلے۔ اور ابھی اپنی جو آفتیں آئی ہیں، سیلاب آیا ہے، اس سیلاب کے اندر بھی سب سے پہلے جو لوگ پہنچے ہیں وہ یہ مدارس اور مساجد والے پہنچے۔ مساجد کھول دی گئی، مدارس کھول دیے گئے ہیں، جو بچے ہیں انہوں نے اپنے سارا کچھ کھول دیا ہے کہ جناب آپ آئیں، ہمارے ہاں آپ رہیں، سب کچھ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ یہ علماء کرام کا یہ کردار ہمیشہ رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ آگے بھی رہے گا۔ اس میں آپ کا کردار بھی بڑا اہم ہے، یاد رکھیں۔ ہماری جماعت نے سر دست یہ فیصلہ کیا، ہمارے آپ کو پتہ ہے ایک منظم نظام ہے مساجد کا، تحصیل ٹیکسلا ہے، تو تحصیل ٹیکسلا میں ہماری 28 کے قریب مساجد ہیں جو صرف جماعت کے انڈر چل رہی۔ یہ 28 مساجد جماعت کی، اور جماعت کوئی بھی اگر بات کہتی ہے تو یہ 28 مساجد ہماری مانتی ہیں، پابندی کرتی۔ ضلع کے اندر ہماری تقریباً کوئی 250 مساجد ہیں، تو 250 مساجد جب کوئی بات کہی جائے تو سب ایک بات کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر ضلع کے اندر مساجد ہیں، ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف اور راجن پور اور بلوچستان کے علاقے۔ بلوچستان میں تو آبادیاں بہت دور دور آبادیاں ہیں، وہاں تک پہنچنا کسی کی بس کی بات نہیں، ابھی تک حکومت نہیں وہاں پہنچ سکی، راستے نہیں ہیں پہنچنے کے۔ تو جہاں جہاں ہماری مساجد موجود ہیں ان مساجد کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے اس پورے علاقے کو آپ نے سیلاب کے حوالے سے آپ نے مدد کرنی ہے اور جماعت آپ تک پہنچائے گی۔ پرسوں ہماری جو جماعت کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں 3 کروڑ روپیہ جو ہمارا کسی اور مقصد کے لیے رکھا گیا تھا فی الفور سیلاب زدگان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 3 کروڑ روپیہ جماعت نے جو کسی اور مقصد کے لیے تھا
کہا گیا کہ ابھی اس سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہے کہ مسلمان اس حالت میں ہوں اور آپ کسی اور مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تو فی الفور 3 کروڑ روپے جماعت نے دیا ہے، لیکن یہ 3 کروڑ روپے آپ یہ سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، انسانی المیہ پیدا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جو تنظیمیں پہنچ رہی ہیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں جہاں تک راستے ہیں، وہاں سے آگے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے مال کے دھانے کھول دیں، اپنی جان کا اگر آپ وہاں جا سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیں، وہاں پر جا کر مدد کریں۔ آپ نہیں جا سکتے ہیں تو جو جماعتیں وہاں پر کام کر رہی ہیں ان جماعتوں کو ضرور آپ کی طرف سے تعاون جانا چاہیے، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جس موقع پر آپ اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ مشکل کے اس وقت میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ اپنی طرف سے صدقہ کریں، آپ اپنے لوگوں کو قائل کریں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کا یہ قدم اس اللہ کے عذاب کو روکے گا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت ختم ہوگی۔ دیکھیں آج بھی بادل کس انداز میں، اور وہاں بادل برس رہے ہیں، وہاں بارش برس رہی ہے۔ اور میں نے بھی انشاءاللہ العزیز جمعے کے بعد میں نے کل جانا تھا، مجھے پابند کیا گیا تھا کہ آپ کل بلوچستان جائیں، لیکن میں نے کہا کہ میں جمعہ پڑھا کر اپنے دوستوں کو ترغیب دے کر پھر انشاءاللہ العزیز میں جمعے کے بعد نکلوں گا۔ میں نے ڈیرہ غازی خان جانا ہے، تونسا جانا ہے اور راجن پور جانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ دوستوں نے امانتیں ہمارے حوالے کی ہیں، انشاءاللہ وہاں جا کر وہ امانتیں ان کے حوالے کریں گے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جو اس نیکی کے کام میں حصہ نہ لے۔ یہاں سے مٹیریل ہمیں کافی سارا مل رہا تھا، کافی سارا مٹیریل، لیکن مٹیریل کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک جو کیریج پڑتا ہے بہت زیادہ ہے، اور وہ کیریج ہم متحمل نہیں ہیں اس کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملتان سے خریدیں یا ڈی جی خان سے خریدیں، وہاں پر خریداری کے لیے ہمارے افراد موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی امانتیں بھی اور جو ہمارے ضلع بھر سے اکٹھی ہوئی وہ امانتیں بھی انشاءاللہ کل تک ہم وہاں پر پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آفتوں کو ختم فرما دے، اللہ ان مصیبتوں کو ٹال دے، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس بارشوں کو جو بہت برس چکی ہیں، میرے مالک تیری رحمت ہے، لیکن میرے مالک تو اپنی رحمتوں کو کہیں اور برسا دے۔ اے اللہ ان علاقوں کے اندر برسا جہاں اس کی ضرورت ہے اور جہاں کے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اے اللہ پورے ملک سے ان آفتوں کو ختم فرما دے، اے اللہ پورے ملک سے مصیبتوں کو ختم فرما دے، اے اللہ پورے ملک سے یہ جو آفتیں ہیں اللہ ان کو ہم سے ٹال دے۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تیرے کرم کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے بہکاری ہیں، اللہ اپنا رحم و کرم ہم پر نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔